نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ الزانی بدکار مرد لا نہیں ینکحہ وہ نکاح کرتا الا مگر زانیتن بدکار عورت سے او یا مشرکتن کوئی مشرک عورت کسی مشرک عورت سے وزانیتو اور بدکار عورت لا نہیں ینکحوہا وہ مجھ سے نکاح کرتا الا مگر زانن کوئی بدکار مرد او یا مشرک کوئی مشرک مرد۔ ایک بدکار مرد کسی بدکار یا کسی مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے اور کسی بدکار عورت سے کوئی بدکار یا پھر کوئی مشرک مرد ہی نکاح کرتا ہے۔ جی سورۃ النور جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں ہم، اور یہ تیسری آیت ہے اس سورت کی۔ پہلی دو آیات میں ہم نے یہ پڑھا جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایک عظیم سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ یہ پچھلا سبق تھا جو ہم نے پڑھا پچھلے دنوں، اور اس کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا۔ اب ایک نئی آیت شروع ہو گئی اور یہ تیسری آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الزانی لا ینکحہ الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ لا ینکحوہا الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرے گی مگر کوئی زانی یا مشرک سے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جناب۔ جی سر۔ جی دیکھیں، اس میں جو ہے نا ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بدکار مرد ہے نا وہ جو ہے وہ کسی بدکار عورت کے ساتھ ہی یا کسی مشرکہ عورت کے ساتھ ہی نکاح کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بدکار مرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرد جو ہے وہ عفت والا ہے، مرد عزت والا ہے، وہ کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی ہے جو بدکار نہیں ہے تو وہ کسی زانی مرد سے شادی نہیں کر سکتی یا کسی مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے۔ اس طرح بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی سر آ گئی ہے۔ جی باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ تھوڑا سا مجھے فیڈ بیک دیں۔ جی آ رہی۔ اچھا، اب یہ تو عموماً یہ جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر، لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی زانی مرد جو ہے عفیف اور پاک دامن عورتوں سے نکاح بھی کر لیتے ہیں، اور کئی زانیہ عورتوں سے عفیف اور پاک دامن مرد نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا دنیا میں؟ کیوں جی؟ جی سر۔ ایسا ہو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نکاح سے مراد جو ہے وہ نکاح نہیں ہے معروف نکاح، جو نکاح میں ہم ایجاب و قبول کرتے ہیں نا کہ یہ لڑکی تمہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، یہ نکاح سے مراد یہاں نکاح نہیں ہے، اس سے مراد جمع ہے، یعنی زنا کرنا ہے۔ یعنی جو بدکار مرد ہوگا نا وہ بدکار عورت کے پیچھے جائے گا اور مشرکہ عورت کے پیچھے جائے گا، اور جو بدکار عورت ہوگی نا وہ ہمیشہ جو ہے کسی بدکار مرد یا مشرک مرد کے ہی پیچھے جائے گی۔
समझ में आ रही बात आपको? जी मेरी बात आपको समझ में आ रही? जी सर। कोई बताएगा अपने लफ्जों में? सर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਬਦਕਾਰ ਮਰਦ ਦੇ अस्सलाम ਪਿੱਛੇ ਹੀ वालेकुम सर। ਜਾਏਗੀ वालेकुम ਜਿਹੜਾ सलाम। ਬਦਕਾਰ मर्द होगा वो बदकार मर्द ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ जाएगा औरत ਦੇ ਪਿੱਛे ही जाएगी जी हाँ ठीक सर, है ये आप कह रहे हैं ना कि नहीं कर लगता मेरे सकते, ठीक है बशरादी एक मिनट जरा मैडम सर। ये इस तरह से है कि अच्छे लोगों के लिए अच्छी औरतें और बुरे लोग बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें, यानी कि हाँ जी जी जी। सर यहाँ पे जैसे कह रहे हैं ना कि जानी मर्द जानी औरत से नहीं कर सकता। जानी जानी मर्द जानी औरत से मतलब जानी मर्द नेक औरत से निकाह नहीं कर सकता। सर ये इस तरह से भी है कि अल्लाह ताला ने कहा है नेक मर्द के लिए नेक औरत मिलेगी उसको और नेक औरत को नेक मर्द मिलेगा। अच्छा लेकिन मैडम फौजिया मैडम फायदा सॉरी, दुनिया में तो ये देखा गया है कि ये ऐसे होते हैं कि औरत बड़ी जो है ना, खातून जो है वो बड़ी पाक दामन होती है और मर्द बड़ा जो है वो शराबी कबाबी निकल आता है। उसका फिर क्या? बिल्कुल ऐसे भी होते हैं ऐसे होते हैं ना? तो बशरा बेटा आप कुछ कहना चाह रही जी बताओ। जी सर, ऐसे भी होता है। जी सर, मैं ये चाह रही हूँ कि इस आयत में शायद ये कहा गया है कि जैसे मतलब जो होते हैं ना इस तरह के लोग होते हैं जो characterless होते हैं जो भी होते हैं हमारी सोसाइटी, ऑफ कोर्स ऐसे लोगों को उनकी तरह के लोग अट्रैक्ट करते हैं तो वो एक रिलेशनशिप में आते हैं। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे निकाह की तो बातें ना हो रही, यहाँ पे तो रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो जो अच्छे और एग्जैक्टली पाक मर्द या एग्जैक्टली। औरत ये बच्ची ने बड़ा अच्छा लफ्ज पसंद आते इस्तेमाल हैं। किया। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि आप सारी खवातीन बैठी हुई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं। इस बच्ची ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, वो रिलेशनशिप का लफ्ज इस्तेमाल किया है। शाबाश बेटा। यानी जो जानी मर्द होता है ना, वो जानिया औरत के साथ रिलेशनशिप बनाता है, रिलेशन में रहता है, या मुशरिक औरत के साथ रिलेशन में रहता है। और इसी तरह जानिया औरत जो है ना, वो किसी जानी मर्द के साथ जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप में रहेगी, या मुशरिक मर्द के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहेगी। इसका मतलब ये है। ठीक है। एक मतलब तो ये, शाबाश बेटा आपने मेरी बात बड़ी आसान कर दी। तो उधर से आ गया उधर। दूसरी एक बात यहाँ पर, ये एक और बात भी यहाँ पर समझ लें कि जो बदकार मर्द होगा ना, वो किसी जानिया किसी अफीफ किसी पाक दामन औरत के साथ निकाह नहीं करेगा। इसी तरह अगर कोई पाक दामन मर्द होगा ना, किसी जानी औरत के साथ निकाह नहीं कर सकता। अगर उस जानी औरत ने तौबा नहीं की और जानी है वो, और मशहूर है कि वो जानी है, तो वो पाक मर्द जो है वो उस जानी औरत के साथ निकाह नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, अब इसकी दलील एक हदीस सुने। एक हदीस सुने। एक जो था ना, एक आदमी था, साबी था, मरसद बिन अबी मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो ना, वो क्या करते थे, वो मदीने में होते थे और मक्के में मुसलमानों को ना कैद किया हुआ होता था। वो मदीने से निकलते, मरसद मदीने से निकलते, मक्के में जाते, कैदी को उठाकर जो है वो मदीने में ले आते। मेरी बात समझ में आ रही है? मुसलमानों को कैद किया होता था मक्के में। तो हजरत मरसद जो थे ना, वो मदीने से मक्के में जाते, कैदी को उठाकर मदीने ले आते। और मक्के में ना एक बदकार औरत थी, उसका नाम था उन्नाक। उस बदकार औरत का नाम था उन्नाक। और वो उन्नाक जो है वो किसी जमाने में मरसद की सहेली रह चुकी थी, मरसद की दोस्त रह चुकी थी, मरसद के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी थी किसी जमाने में। मरसद ने तौबा कर ली, उस औरत उन्नाक ने तौबा नहीं की। ठीक है। अब मरसद जब मक्के से गए, मदीने से गए मक्के में एक कैदी को छुड़ाने के लिए, तो वो कहते हैं जी कि मैं चांदनी रात में मक्के की एक दीवार के साए में था कि उन्नाक आई। उसने दीवार के साथ मेरे साए का ह्योला देखा और मुझे पहचान लिया। ठीक है।
اور کہنے لگی مرصد ہو؟ میں نے کہا ہاں مرصد ہوں۔ کہنے لگی مرحبا اہلن و سہلن، آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ اب مرصد جو ہے وہ پاک دامن مرد ہے، توبہ کر چکا ہے۔ اناگ جو ہے اس نے توبہ نہیں کی، وہ اس کو دعوت گناہ دے رہی ہے۔ تو مرصد کہنے لگے اناگ اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ جب اتنی بات کی نا تو اناگ نے نا وہ ویلا شروع کر دیا اونچی اونچی آواز میں، او پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، اے بندہ آیا جے تواڈے قیدیاں نو جڑا نا چھڑان واسطے۔ اناگ نے اپنا بدلہ اس طرح اتارا، ٹھیک ہے۔ تو خیر مرصد نے ایک قیدی کو اٹھایا اور بھاگے مدینے کی طرف، ٹھیک ہے۔ مدینے میں جب گئے نا تو ان نٹ شیل کہ یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر چھپ گیا، کچھ لوگ میرے پیچھے آئے اور میرے سر پر آ کے کھڑے ہو گئے، کہتے کہ میں جھاڑیوں کے نیچے تھا، انہوں نے پیشاب کیا، ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا، یعنی میں دکھائی نہ دیا ان کو، کہ وہ واپس چلے گئے۔ تو کہنے لگے میں اس قیدی ساتھی کو لے کے دوبارہ جو ہے اٹھا اور یہاں تک کہ میں مدینے میں پہنچ گیا، اور مدینے میں پہنچنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اناگ سے نکاح کر لوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مرصد جو ہے وہ پاک دامن ہے، اناگ جو ہے وہ زانیہ عورت ہے۔ تو مرصد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میں اناگ سے نکاح کر لوں؟ تو مرصد کہنے لگے میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو اس آیت کی؟ اب جی سر۔ اچھا، اب جو ہے ایک اور بات جو ہے یہاں پر بات تو ہو رہی ہے پیچھے سے زانی مرد کی، زانی عورتوں کی، یہ مشرکہ عورت اور مشرک مرد درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، چندہ کہہ رہی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ کوئی بتائے گا کہ بات تو زانی مردوں کی، زانی عورتوں کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک عورت اور مشرک مرد جو ہے بیچ میں شامل کر دیے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ذہن میں آتی وجہ؟ سر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح کے تعلق کے بارے میں منع کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی انسان اس طرح کا تعلق اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ نافرمانی کر رہا ہے۔ نافرمانی تو کر رہا ہے لیکن مشرک تو نہیں نہ ہو رہا۔ کہ اس طرح کے لوگ اللہ کے ساتھ لوئل نہیں ہوتے ہیں تو سر مشرک بھی تو اللہ کے ساتھ ہی کسی کو شریک رہتا ہے نا۔ ہاں یہ بات باجی شازیہ نے جو ہے وہ بات پتہ کی دیکھیں جو مشرک ہوتا ہے نا وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو الہ بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو زانی ہوتا ہے نا وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ریلیشن بنا لیتا ہے۔ دیٹس دا ریزن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زانیہ مرد اور زانی مرد کے ساتھ مشرکہ عورت اور مشرک مرد کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی مشرک مرد اور مشرکہ عورت کی زانی مرد اور زانیہ عورت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح مشرک مرد اور مشرکہ عورت اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جھکتے ہیں، اسی طرح زانی مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور زانیہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیروں سے منہ کالا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر۔ اچھا، اب زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، ایک اور بات یہاں کر دیں، اگر کسی مرد سے زنا سرد ہو جائے پھر وہ توبہ کر لے تو اس کا نکاح پاک دامن عورت سے جائز ہے، اس نے توبہ کر لی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زانیہ عورت توبہ کر لے تو اس سے عفیف مومن کا نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اگر کوئی شخص مشرک ہو نا وہ توبہ کر لے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو زنا جو ہے وہ تو شرک کے حوالے سے بہت ہلکا گناہ ہے، شرک تو جو ہے ظلم عظیم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ بھی پوائنٹ بتانا ضروری تھا۔
اچھا اب آگے چلیں، اگلی آیت اس کا باقی ٹکڑا پڑھو۔ وحرما، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے، ذالکا یہ، علی المؤمنین مومنوں پر، اور یہ کام مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حرم ذالک علی المؤمنین، اور یہ کام مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اشارہ نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار اور غیر تائب ہے، بدکار ہے، توبہ نہیں کی، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو، مومنوں کے لیے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جیسے ابھی باجی شازیہ نے کوئی بات کی تھی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، سورہ نور کی آیت آگے آئے گی کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات مکمل میرا خیال ہے یہاں پر ہو گئی۔ یہاں پہ میرا ایک جی جی بیٹا بولے۔ سر، جیسے چلیں یہ تو سے پہلے کی بات ہے نا، تو اگر آفٹر نکاح یوزلی ہماری سوسائٹی میں اگر فیمیلز کو پتہ بھی چلتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، تو وہ کہتے ہیں چلو ہمارا گھر بستا رہے، اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بیٹا میں دیکھیں کوئی فتویٰ تو نہیں دے سکتا، تو مجھے تو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی کہ اگر کوئی بندہ ایسا بدکار ہے اور بیوی اس کے ساتھ رہے کہ چلو میرا گھر اس کے ساتھ بستا رہے، تو مجھے تو یہ بات جو ہے وہ غیر مناسب سی لگتی ہے، لیکن میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ آپ کسی جو ہے وہ مفتی سے آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو فتویٰ دیں گے، جی کیونکہ ٹھیک نا ہے۔ یہ بات آپ نے جو پوچھی ہے نا، بڑی سالڈ بات پوچھی ہے، اس کا جواب بھی سالڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی مفتی بات بتائے گا، میں اس پر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ میں تو سمپل جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہو جائے، ہم تھوڑا بہت جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی بیٹا آپ کو؟ جی سر، ہاں، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے ویسے۔ جی کیونکہ سر اس بندے کے ساتھ اگر آپ نے رہنا ہے اور آپ نے اس کا کمایا ہوا کھانا ہے اور آپ کے بچوں پر بھی اسی کا امپیکٹ ہونا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر ایک بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے یہ۔ ہاں ہاں، بڑا پیچیدہ سے مسئلہ ہے، اور یہاں ہماری ہماری جو سوسائٹی ہے نا انڈو پاک کی، اس میں اللہ معاف کرے طلاق کو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے۔ طلاق کو جو ہے نا اللہ معاف کرے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں، لعنت سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی غیر مناسب سا کام ہے تو بندے کو جو ہے وہ سائڈ پر ہو جانا چاہیے میرے خیال ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، مجھے یہ بتائیں، آپ نے تو مرد کی بات کی، ٹھیک ہے، اگر مرد پاک دامن ہو اور اس کو پتہ چل جائے کہ وہ بیوی جڑی نا گندی ہے تو بدکار ہے، وہ کیا کرے گا؟ سر آف کورس اس کے بچے ہاں ہے اور اس نے تربیت کرنی ہے، وہ خود ہی نہیں اس قابل ہے تو پھر وہ کیسے کرے گی تربیت، اور نہیں نہیں، کیسے وہ نسل کو بڑھائے گی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مرد جو ہے وہ پاک دامن ہے اور عورت جو ہے وہ بدکار ہے، مرد کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی بدکار ہے، تو وہ مرد کیا کرے گا؟ اس کو اپنے گھر میں رکھے گا؟ کبھی بھی نہیں، ہماری سوسائٹی میں تو نہیں ہے۔ ہاں، کسی بھی سوسائٹی میں بھی نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو مرد اور عورت جو ہے وہ نیکیوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، دونوں برابر ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ قوام بنایا ہے، خاندان کا سربراہ بنایا ہے۔ تو یہ دیکھنے بعد کوشچن آپ کا بیٹا بڑا ویلڈ ہے، شاباش، اچھی بات ہے، سوال کیا کریں۔ جو جواب میں دے سکوں گا میں دے دوں گا، اور جو میں نہیں دے سکوں گا اس کا میں اسی طرح انکار کر دوں گا۔ چلو بیٹا آگے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آ گیا، کہ اب زنا جو ہے نا، اگر کوئی زنا کسی کرتا ہوا کسی کو دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شروع میں ہم نے پڑھا نا، جو پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کیا فرمایا تھا، فی وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ اس میں جو ہے وہ صاف صاف
باتیں ہیں، واضح باتیں ہیں. کہ مائک کس کا کھلا ہوا ہے دیکھو ذرا. ٹھیک ہے، تو یہ صاف صاف باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا، تو یہ میری بیٹی ہے چھوٹی جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور میری منجلی بیٹی وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میری دونوں بہنیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ایون کہ میرا بیٹا جو چھوٹا ہے وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میری بھانجی بیٹھی ہوئی ہے. کلاس میں میری بڑی بیٹی رافیہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سب میری بہنیں ہیں، بچی ہیں، بیٹی ہیں، تو پڑھنا تو ہے. تو کیوں نہ مجھ سے پڑھیں آپ، میں آپ کو پڑھاؤں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے. تو اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. شروع کرو بیٹا اگلی آیت. والذینہ، اور وہ لوگ جو یرمونا وہ سب تہمت لگائیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم یأتوا نہ وہ سب لا سکیں بِأَرْبَعَةِ چار شہداء گواہ، فَاجْلِدُوہُم پس تم سب کوڑے مارو انہیں. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر چار گواہ نہ لا سکیں تو تم سب انہیں کوڑے مارو. سمانینہ 80 جلدتن کوڑے، ولا اور نہ تقبلو تم سب قبول کرو لہم ان کے لیے شہادتن کوئی گواہی ابدن کبھی بھی، وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ ہیں ہم الفاسقون سب فاسق سب نافرمان. انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، بے شک اور وہی لوگ نافرمان ہیں. کسی سے بول. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم. آگے ہے سمانین جلدتن ولا تقبلوا لہم شہادتن ابدن واولئک هم الفاسقون. اچھا اب اور وہ لوگ جو پاک دامن، اچھا یہ محسنات جو ہے نا، محسن حسن سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ بند، محفوظ، پاک دامن. یہ ویسے تو شادی شدہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور غیر شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. پاک دامن ہوتے ہیں. اور جو لوگ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو. یعنی اگر کوئی کہے نا کہ بھئی میں فلاں بندے نو زنا کر دے ویکھے ہے، اس کو چاہیے کہ تین گواہ اور لے کے آئے، آل دو کہ حقیقتاً اس نے دیکھا ہو. اگر وہ 3 گواہ نہیں لے کے آئے گا نا تو اس بندے کو 80 کوڑے لگیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر. یہ 80 کوڑے اس کو کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور اس سے مطالبہ کیا جائے کہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان عادل مرد گواہ پیش کرو. اچھا کسی دوسرے جرم کے ثبوت کے لیے 4 گواہ مقرر نہیں کیے گئے. اگر کسی شخص نے کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو تو اگر اس کے پاس مزید 3 گواہ نہیں ہیں تو اسے اجازت نہیں ہے کہ اس کا ذکر کرے. اگر ذکر کرے گا تو 4 گواہ، باقی 3 گواہ لے کے آئے گا، نہیں لے کے آئے گا تو ان 80 کوڑے لگن گے. اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے تاکہ وہ گندگی جہاں ہے وہیں تک محدود رہے، معاشرے میں لوگوں کے ناجائز تعلقات کے چرچے نہ ہو کیونکہ اس سے بے شمار برائیاں پھیلتی ہیں. ماحول میں زنا کا تذکرہ اسے پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے. کوئی شخص اگر چھپ کر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا زنا کی اشاعت یا بے حیائی کی بات پھیلانے سے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ ہاں اگر کوئی شخص اتنا دیدہ دلیری سے زنا کرتا ہے کہ 4 مرد اسے عین حالت زنا میں دیکھتے ہیں تو انہیں اجازت ہے کہ اسے حاکم کے پاس لے جائیں تاکہ وہ اس پر حد نافذ کرے، اس خبیث فعل کی روک تھام کرے. اس طرح زنا کی سخت ترین حد مقرر فرمائی. دوسری طرف لوگوں کی عزتوں کی حفاظت اور ان کی کمزوریوں پر پردے کے لیے حکم دیا کہ جو شخص کسی پاک دامن پر زنا کا الزام لگائے پھر 4 گواہ پیش نہ کرے
تو اسے بہتان کی حد لگاؤ، بہتان لگانے والا مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ابھی جو ہے نا 3 صحابی ہیں، حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت حجش، یہ صحابیہ تھی، یہ 3، ان کو جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حد قذف، کاف زا فا، حد قذف، یعنی اگر 4 گواہ نہیں لے کے آتے تو حد قذف لگے گی، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو اتنا چھپانے کا حکم دیا ہوا ہے، یعنی دیکھیں اگر کوئی زنا کر رہا ہو، ٹھیک ہے، ایک بندہ دیکھ لے تو 4 بندے لپن بھائی ہوئے پھر ملیں گے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کو اتنا چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور ان کی پھر شہادت بھی کبھی قبول نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ یعنی اور اولئک هم الفاسقون، یعنی جو شخص کسی پاک دامن مسلم مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگائے پھر 4 گواہ نہ لا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق 3 حکم دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ اسے 80 کوڑے مارو، دوسرا یہ کہ اس کی کوئی شہادت کبھی قبول نہ کرو، تیسرا یہ کہ یہی لوگ فاسق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 حکم دیے ہیں۔ اچھا، اب ایک آخری بات میں کروں گا، اس بات پر اتفاق ہے کہ توبہ سے بہتان کی حد معاف نہیں ہوتی۔ کسی نے بہتان لگا دیا ہے نا، یا سچی مچی کسی نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ اور 4 گواہ نہیں لے کے آیا، ٹھیک، تو اس پر جو ہے وہ اگر وہ تائب بھی ہو جاتا ہے نا تو اس پر حد قذف لگے گی، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اس پر تو سب پر اتفاق ہے کہ توبہ اور اصلاح کے بعد اس سے جو فاسق ہونے کا حکم ہے نا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ختم ہو جائے گا، اب پھر وہ فاسق نہیں رہے گا۔ جب توبہ کر لی تو فاسق نہیں رہا۔ اگر مشرک ہے، مشرک توبہ کر لیتا ہے تو وہ مشرک نہیں رہتا، تو فاسق ہے تو فاسق توبہ کر لے گا تو کیا وہ فاسق رہے گا؟ پھر وہ فاسق نہیں رہے گا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ان کی شہادت قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ زیادہ مفسرین کا یہ قول ہے کہ ان کی شہادت بھی اب قبول کر لو، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا ابدن، کبھی بھی، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تب تک اس کی شہادت بھی قبول نہیں کرنی، اور تب تک وہ فاسق ہی رہے گا۔ اگر توبہ کر لی اس نے، حد تو لگ جائے گی، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، بعد میں اس نے توبہ کر لی تو پھر اس کی شہادت بھی قبول ہو جائے گی اور وہ فاسق بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ جتنا پڑھا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی مضمون کو لے کے اگلے ویک میں چلیں گے۔